الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام تسلموا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس دنیا کے اندر بسنے والی ہر قوم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو ملاقات کے وقت آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے ہیں۔ ہر قوم کا سلام کرنے کا جو طریقہ ہے، سلام کرنے کے جو الفاظ ہیں وہ مختلف ہیں۔ یہودیوں کے یہاں سلام کرنے کے الفاظ کچھ اور ہیں، عیسائیوں کے یہاں سلام کرنے کے الفاظ کچھ اور ہیں۔ وہ لوگ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو نائس ٹو میٹ یو، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے یہاں سلام کرنے کے الفاظ الگ ہیں کہ وہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو نمستے وغیرہ ان الفاظ کا استعمال کیا کرتے ہیں۔ سکھ برادری ہے، ان کے یہاں سلام کرنے کے الفاظ کچھ اور ہیں۔ بدھسٹ لوگ ہیں، ان کے یہاں سلام کرنے کے الفاظ کچھ اور ہیں۔ پارسی برادری ہے، ان کے یہاں سلام کرنے کے الفاظ کچھ اور ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ہر قوم کے، ہر برادری کے سلام کرنے کے الفاظ اور سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مختلف ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان بھی جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ بھی السلام علیکم کا لفظ استعمال کیا کرتے ہیں، اور یہ سلام کا لفظ آیا کہاں سے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والوں، جب تم کسی کے گھر میں جایا کرو تو اس وقت تک داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ اجازت نہ مل جائے، حتی تستأنسوا وتسلموا، اور ان لوگوں کو کیا کیا کرو؟ سلام کیا کرو۔
اور یہ سلام کا جو لفظ مسلمانوں کو ملا ہے یہ کس کی طرف سے ملا ہے؟ من عند ربکم، تمہارے پروردگار نے تمہیں یہ لفظ دیا ہے۔ یہ لوگوں کا خود ساختہ بنایا ہوا نہیں ہے۔ من عند ربکم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ السلام علیکم کا جو لفظ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسرے مذاہب کی طرح لوگوں نے اس لفظ کو اپنی طرف سے نہیں بنایا۔ جس طریقے سے یہودیوں کے یہاں سلام کرنے کا جو لفظ ہے وہ خود ساختہ ہے، عیسائیوں کے یہاں سلام کرنے کے جو الفاظ ہیں وہ خود ساختہ ہیں، ہندوؤں کے یہاں سلام کرنے کے جو الفاظ ہیں خود ساختہ ہیں، سکھوں کے یہاں سلام کرنے کے جو الفاظ ہیں خود ساختہ ہیں، خود سے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن السلام علیکم مسلمانوں کے پاس جو سلام کرنے کے الفاظ ہیں من عند ربکم، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اور صحیح حدیث ہے، اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ وہ سامنے فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، جاؤ ان کو جا کر سلام کرو، جاؤ ان کو جا کر سلام کرو، اور تمہارے سلام کے الفاظ میں جو وہ لفظ کہیں اس کو یاد کر لینا، محفوظ کر لینا، اس لیے کہ وہ تمہاری اور تمہاری اولاد کا کیا ہوگا؟ تحیہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور آدم علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت کے پاس حضرت آدم آئے کہ فرشتوں نے یہ جواب دیا، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ آج سے تمہارا اور تمہاری اولاد کا تحیہ ہے۔ اور تحیہ سلام ہی کو کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم، آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، آپ پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں۔ گویا سلام کرنے والا اس بات کی ضمانت دے رہا ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی بھی نازل ہو، اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میری طرف سے آپ کی نہ عزت پر کوئی آنچ آئے گی، نہ آبرو پر کوئی آنچ آئے گی، نہ آپ کو کسی طریقہ کا میری ذات سے نقصان پہنچے گا۔ یہ سلام کرنے والا جس آدمی کو سلام کر رہا ہے اس کو اس بات کی ضمانت دے رہا ہے، کیا؟ کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی بھی سلامتی ہو، اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میری طرف سے بھی آپ کو سلامتی ہی ملے گی، نہ آپ کو میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ آپ کی عزت پر کوئی حرف آنے دوں گا، اور نہ آپ کو کسی طریقے کی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کروں۔ کتنے بہترین الفاظ ہیں، کتنے شاندار الفاظ ہیں کہ سلام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دعا بھی دی جا رہی ہے، اور ساتھ میں اپنی طرف سے کوئی پریشانی نہیں پہنچے گی اس بات کی ضمانت بھی دی جا رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 جگہ سلام کو ذکر کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو تم اس کو یا تو اسی کے الفاظ میں سلام کا جواب دے دو، أَوْ رُدُّوهَا، یا سلام کے الفاظ کے اندر اضافہ کر کے جواب دو۔ کیا مطلب؟ پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام مجلس کے اندر موجود ہیں، ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، السلام علیکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بڑھا کر آپ نے جواب دیا۔ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یا تو اس کو اس سے اچھے الفاظ میں جواب دو، یا اس نے جن الفاظ میں آپ کو سلام کیا ہے انہی الفاظ میں اس کو کیا دے دو؟
جواب دے دو۔ صحابی آئے، السلام علیکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صحابی آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی مسجد میں تشریف لائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وعلیکم۔ مجلس ختم ہو گئی، وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ نے ہر ایک کو سلام کے الفاظ میں اضافہ کر کے جواب دیا، اور میں نے آپ کو مکمل سلام کیا اور آپ نے میرے سلام کے الفاظ میں اضافہ نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، تم نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ایک مکمل سلام ہے، اس کے بعد کوئی سلام کے الفاظ نہیں ہے۔ لہذا آدمی کو اختیار ہے، اگر اس کو کوئی کہے السلام علیکم تو آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام۔ کوئی آپ سے کہیں السلام علیکم اور آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ زیادہ اچھا معاملہ ہے اور اس کے اندر ثواب بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی مسجد میں تشریف لائے، مجلس کے اندر تشریف لائے، السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، بیٹھ جاؤ 10۔ ایک دوسرے صحابی مجلس میں تشریف لائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بیٹھ جاؤ 20۔ ایک تیسرے صحابی مجلس میں تشریف لائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تشریف رکھیں 30۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے ایک کے جواب میں 10 کہا، دوسرے کے جواب میں 20 کہا، تیسرے کے جواب میں آپ نے 30 کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے سلام کیا السلام علیکم اس کو 10 نے کیا، جس نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کو 20 نے کیا، اور جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کو 30 نے کیا ملی۔ تو آپ سلام کے الفاظ میں جس قدر اضافہ فرمائیں گے آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا، لیکن سلام کے جو الفاظ حدیث شریف سے وارد ہیں وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صرف کتنے الفاظ وارد ہیں، اس سے آگے اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک صاحب جو ہے مسجد کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے سلام جو کیا سلام کے الفاظ میں اس سے بھی زیادہ اضافہ کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بدعت ہے، اللہ رب العزت نے لفظ برکت پر سلام کو ختم کیا ہے، لہذا لفظ برکت پر سلام کو ختم کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، برکت والے لفظ پر سلام کو کیا ہے ختم کیا جائے گا، اس کے آگے اضافہ کرنا کیا ہے جائز نہیں ہے۔ تو سلام کرنے کی حدیث شریف کے اندر اور قرآن کریم کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہے جو سلام کرنے میں کیا کرے پہل کرے، سامنے والے کا انتظار نہ کریں کہ وہ سلام کرے گا تو جواب دوں گا ورنہ سلام بھی نہیں کروں گا، بلکہ سلام کرنے میں کیا کرے پہل کرے، اور سلام میں پہل کرنے سے ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو آدمی سلام کرنے میں پہل نہ کرے، جو آدمی سلام میں کنجوسی کرے وہ آدمی بخیل ہے، کنجوس ہے، اور حدیث شریف کے اندر یہ بات آئی ہے کہ بخیل اور کنجوس آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، بڑی پیاری حدیث ہے، تم لوگ ہرگز جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ۔
اور بات صحیح ہے کہ جنت کے اندر کون جائیں گے؟ ایمان والے جائیں گے۔ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان والے اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ، جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اور آگے آپ نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس چیز کو کرنے لگو گے تو آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو زیادہ سے زیادہ عام کیا کرو، کہ جب آپ سلام کو عام کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو خوب سلام کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ انسان کے اندر آپس میں ایک دوسرے میں محبت میں اضافہ ہوگا، اور جب آپس میں محبت ہوگی تو تم ایمان والے بنو گے، اور جب تم ایمان والے بنو گے تو تم سلامتی کے ساتھ کہاں داخل ہوگے؟ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہونے سے پہلے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو سب سے پہلے الفاظ جو میں نے آپ کی مبارک زبان سے سنے وہ یہ تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ اے ایمان والو، آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو خوب پھیلاؤ، سلام کا رواج ڈالو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ سو جائیں تو تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تہجد کی نماز کے لیے۔ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام، یہ کام کرنے سے تم سلامتی کے ساتھ کیا ہے؟ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ جب میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنے تو سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے بالکل برحق نبی ہیں، اور میں نے اپنا ہاتھ پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا کہ کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجیے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا افشوا السلام تسلموا، تم سلام کو خوب پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، تسلموا، تم سلامتی کے اندر رہو گے۔ افشوا السلام بینکم علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام کو آپس میں رواج ڈالو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، علی من عرفت ومن لم تعرف، چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپس میں محبتیں پھیلیں گی، آپس میں جو ہے مودت پھیلے گی، آپس میں لوگوں کے درمیان میں کیا ہوگا؟ جوڑ پیدا ہوگا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ سلام کا رواج بھی نہیں ڈالتے، اور ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر بھی کیا ہے؟ سلام کو عام کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے بچوں کا وہی معاملہ ہے کہ سلام کے جو اتنے بہترین، اتنے جامع، اتنے عالمگیر الفاظ ہیں، ان الفاظ کو چھوڑ کر ہم ان الفاظ کو اختیار کر بیٹھے ہیں جو خود ساختہ ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور ان الفاظ کے کہنے میں کسی طریقے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ ہمارے بچے ہمارے گھروں کے اندر ٹاٹا، بائے بائے، اوکے، نائس ٹو میٹ یو، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، یہ الفاظ جو ہیں ہم رواج ڈالے ہوئے ہیں۔ ہمارے بچے جب ہمیں رخصت کرتے ہیں تو ہمارے بچے ہمیں سلام نہیں کرتے، ٹاٹا، بائے بائے، اوکے کیا کرتے ہیں۔ جب صبح صبح ماں باپ سے ملاقات کیا کرتے ہیں تو السلام علیکم کے الفاظ کی جگہ گڈ آفٹرنون، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ کے الفاظ استعمال کیا کرتے ہیں۔ اور جن گھروں کے اندر کچھ سلام کا رواج ہے، ان لوگوں نے بھی سلام کے صحیح الفاظ کو چھوڑ کر خدا حافظ کا لفظ جو ہے اس کو اپنی زبان پر جاری کر لیا کہ بچے ملاقات کر رہے ہیں، خدا حافظ، آ رہے ہیں، اللہ حافظ، اللہ حافظ، خدا حافظ، اللہ حافظ، خدا حافظ۔ یہ وہ الفاظ نہیں ہیں جو حدیث شریف سے پیغمبر علیہ السلام سے وارد ہیں۔ اپنے بچوں کو سلام کے وہ الفاظ سکھائیں جو الفاظ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کو اور صحابہ کرام کو سکھلائے۔ آپ نے صحابہ کرام کو اللہ حافظ اور خدا حافظ کے الفاظ نہیں سکھلائے،
آپ نے تو صحابہ کرام کو یہ سکھلایا کہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرو تب بھی سلام کرو، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو تب بھی ایک دوسرے کو کیا کرو؟ سلام کرو۔ اور سلام کرنے سے کیا ہے کہ انسان اس کی امان کے اندر آ جاتا ہے، انسان سلامتی کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ ہر بیماری سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے کیا ہو جائیں؟ محفوظ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو من جملہ تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اور سلام کرنے والا اس بات کا عہد و پیمان کرتا ہے، ضمانت دیتا ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی بھی سلامتی نازل ہو جائے اور میری طرف سے آپ کو کسی طریقے کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، آپ کی عزت پہ بھی کوئی حرف نہیں آئے گا، آپ کی آبرو پر بھی کوئی حرف نہیں آئے گا، اور میری طرف سے میں ضمانت دیتا ہوں آپ کو کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں پہنچاؤں گا۔ خدا کی قسم، اگر ہم سلام کو صحیح طریقے سے عام کرنے لگیں اور سلام کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے ایک دوسرے کو سلام کیا کریں، یہی ایک جملہ ہم لوگوں کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہو جائے گا کہ اگر ہم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں تو ہماری ذات سے اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں تو ہماری ذات سے اس کی عزت پر، اس کی آبرو پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں تو ہماری ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہماری آنکھوں سے اس کو کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس بات کی ہم ضمانت دیا کرتے ہیں۔ ہارون رشید نے ایک آدمی کو سزائے موت کا حکم دے دیا کہ اس آدمی کو سزائے موت ہے۔ وزیروں نے اس آدمی سے پوچھا آپ کی کوئی آخری خواہش؟ اس آدمی نے کہا کہ میں بادشاہ سلامت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے ہارون رشید سے کہا کہ جس آدمی کو آپ نے سزائے موت کا حکم دیا ہے وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ بلا۔ وہ آدمی دربار کے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہیے کیا کہنا ہے؟ کہا کہ کہنا یہ ہے کہ آپ مجھے اب سزائے موت نہیں دے سکتے، آپ مجھے سزائے موت نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو سلام کیا ہے، اور میں نے آپ کو سلام ان الفاظ سے کیا ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، آپ پر اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہو، آپ ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے محفوظ رہیں، اور آپ کو میری ذات سے کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور آپ نے جواب میں یہ کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ پر بھی سلامتی نازل ہو، آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے شفا نازل ہو، اور میں بھی یہ ضمانت دیتا ہوں کہ میری بھی ذات سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جب آپ مجھے اس بات کی ضمانت دے چکے ہیں کہ میری بھی ذات سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی تو سزائے موت کس بات کی؟ ہارون رشید نے کہا کہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں نے اس کو ضمانت دی ہے کہ جس طریقے سے اللہ کی طرف سے یہ آدمی سلامتی کے اندر آ جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ آدمی میری سلامتی کے اندر بھی داخل ہو گیا، لہذا سزائے موت کینسل، سزائے موت کینسل۔ تو سلام کا جو الفاظ ہیں کتنے عالمگیر اور کتنے جامع الفاظ ہیں کہ سلام کرنے سے آدمی اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سلامتی کے اندر آ جاتا ہے، اور آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر تکلیف سے کیا ہو جائیں؟ محفوظ ہو جائیں، اور میں بھی آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ میری بھی طرف سے آپ کو کسی طریقے کی کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہیں پہنچے گی۔ افشوا السلام بینکم، تو آپس میں سلام کو عام کریں، سلام کو رواج ڈالیں، سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، سلام میں پہل کرنے کی کوشش کریں، آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر سلام نہ کیا کریں، بلکہ علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو آپ اس کو سلام کریں۔ اور سلام کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپس میں محبت بڑھے گی، مودت بڑھے گی، تعلق بڑھے گا، رشتہ داریاں مضبوط ہوں گی، اور آپس میں محبتیں کیا ہوں گی؟ پروان چڑھیں گی۔ اور یہ سلام ایک اسلام کا شعار ہے، اور شعار کہتے ہیں پہچان کو۔ جس طریقے سے ہر قوم، ہر مذہب کی ایک پہچان ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے اسلام کا شعار کیا ہے؟ سلام ہے۔ لہذا سلام کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کریں۔
یہ نہیں دیکھا کریں کہ یہ ہماری برادری کا ہے تو اس کو سلام کیا جائے گا، یہ ہمارے مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو سلام کیا جائے گا، اور اگر مسلک سے تعلق نہیں رکھتا ہے تو نہ سلام کیا جائے گا نہ سلام کا جواب دیا جائے گا۔ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ پیغمبر علیہ السلام ہر اس آدمی کو سلام کیا کرتے تھے، چاہے اس سے آپ کی ملاقات ہے یا نہیں، چاہے آپ اس کو جانتے ہو یا نہیں، چاہے آپ کی اس سے رشتہ داری ہو یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو زیادہ سے زیادہ سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔